اللہ رسول نے فرمایا الا تحبون ان تجتہدوا فی الدعاء، میرے صحابیوں کیا تم پسند کرتے ہو کہ سب سے بڑی دعا اور جو خوب کثرت سے تم مانگتے رہو، بتائیں اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ آپ خوب میری مدد کریں تاکہ میں خوب زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کریں، کہ وعلی شکرک، آپ کا خوب شکر ادا کریں۔ نمبر 3 وحسن عبادتک، اللہ اتنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق دیں اور ہم سے کروائیں جو عبادت آپ کو قبول ہو جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر شکر کرو گے تو اللہ اور تم کو دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ اور تم کو دے گا۔ نمبر 2 جب تک انسان اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دیتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے۔ پتہ چلا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوهُ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنا۔ آج آپ دیکھیں آج مسلمان کون نہیں ہے؟ ہر ایک جو اللہ کو نہیں بھی مانتا، مولا علی کو دادا مانتا ہے، جو جبرائیل امین کو خائن قرار دے، نہیں جو کہے 30 پارے قرآن غلط ہے 10 یہی سب ہے نا، جو ابو بکر عمر کو گالی دے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود مسلمان اس کو بھی کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا؟ ایک انسان طرح طرح کی شرک اکبر، قبر پر سجدہ کرے، چڑھاوا چڑھائے، مرادیں مانگے، اعتکاف کرے، چمٹ کر کے بیٹھا رہے، نماز نہ پڑھے اور درگاہ نہ چھوڑے، اس کو بھی کہا جاتا ہے مسلمان۔ تو مسلمان تو سبھی کہتے تھے، احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ نہیں کہو کہ اسلام کے نام پر تو بہت لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہو کہ اس کی سنت پر مت ہوئے۔ کیوں؟ سنت کا مطلب ہے کہ وہ بدعت و شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، یہ قرآن مجید ایک چھوٹی سی آیت ہم نے تلاوت کی ہے اور خاص ایک مناسبت کے تحت اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات جو ہیں، یا یوں سمجھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کوئی انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ہم کو اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنے انعامات۔ بس اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اپنا فضل و کرم کر دے، تبھی ہم اور آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ بڑی طویل حدیث ہے، متعدد محدثین نے نقل کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر بھی نقل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بندے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے اور برائیوں کے سارے جو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں وہ سب پیش کیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سورۃ الکہف پڑھتے ہوں گے، قیامت کے دن کتاب رکھ دی جائے گی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید نہیں، بخاری شریف نہیں، نام اعمال جو کرام کاتبین نوٹ کرتے وہ کتاب مراد ہے، جس کو نام اعمال کہتے ہیں۔ اور کہا جائے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لے، خود پتہ چل جائے گا کہ تو جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو طویل حدیث جس کا ایک حصہ بتا رہے تھے،
کہ بندوں کے نام اعمال جو ہوں گے ان کا جو دفتر نوٹ کیا جائے گا، جب حشر کے میدان میں اللہ بچھائے گا تو مد البصر، انسان جس کی آنکھ درست ہو، کھلے میدان میں جب کوئی چیز دیکھنے لگتا ہے تو ایک حد کے بعد چیزیں نظر نہیں آتی، اس کو کہا جاتا ہے منتہی البصر، مد البصر۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کے نام اعمال پھیلا دیں گے، بندہ بہت خوش ہوگا۔ سب سے چھوٹی نیک میں یقالو لاصغر النعم، سب سے ادنا درجے کی نعمت جو انسان استعمال کرتا ہے، اللہ اس سے کہیں گے خذی ثمنک، کتنا اس نے تم کو استعمال کیا، اپنی قیمت وصول لے۔ اللہ سے دعا کرو سب کے لیے آسان ہو جائے۔ خذی ثمنک، اپنی قیمت وصول لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب وصول کرنے لگے گی تو ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ایک نعمت جتنی استعمال کی، اللہ تعالیٰ پوچھے قد استوفیت، پوری وصول لیا؟ رب العالمین اس نے ہمیں اتنا استعمال کیا کہ اس کی قیمت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی قیمت نہیں لیتا، اپنا فضل و کرم۔ ہمیں یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے بتایا ایک شخص کا گردہ فیل ہو گیا، یا سمجھے کہ آپریشن ہوا۔ اب دل کا آپریشن، غریب آدمی تھا، سارے رشتے ناتے کے لوگ جان اس کی بچ جائے، کسی نے چاندی بیچا، کسی بہن نے سونا بیچا، کسی چچا نے کچھ کیش دیا، کسی نے مکان رہن رکھا، اور قیمت اکٹھا کر کے 4 لاکھ کا بل تھا، جمع کر دیا۔ اور جس دن وہ شخص نکلنے لگا اور ڈاکٹر سے پوچھا کتنا بل آیا، کہا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تمہارا 4 لاکھ ہوا ہے۔ بہرحال ادا کر دیا، لیکن ڈاکٹر کے پاس سے اٹھنے کے بجائے پہلے زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ ڈاکٹر سے سمجھا شاید کہ یہ قرضہ وغیرہ لیا ہوگا، اس لیے بیچارہ سوچا ہم کہاں سے ادا کریں گے۔ کہا کیوں بھائی 4 لاکھ ادا نہیں کر سکتے؟ نہیں، کہا نہیں، رشتہ داروں نے دے دیا ہے، میں پیمنٹ کرنے پر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ 70 سال کی زندگی گزر گئی، یہ جو میرا آپریشن آپ نے کیا ہے اس کو ہم نے استعمال کیا، رب نے کبھی بل نہیں بھیجا۔ 1 مہینے کے بل نہ جمع کریں تو آپ کی لائٹ کٹ جائے، یہ کتنا بل آپ جمع کر رہے ہیں آنکھ کا۔ کہا کہ یہی خالق اور مخلوق میں فرق ہے، رب کی اتنی نعمتیں ہم نے استعمال کی، 60-70 سال، 2 آنکھیں، کبھی لائٹ کا بل نہیں آیا کہ بندے تو نے میری دی ہوئی آنکھ کو اتنا استعمال کیا، اتنا بل تیرا بنتا ہے۔ دانت دیے، کان دیے، کسی بھی نعمت کی قیمت رب العالمین نے ہم سے آج تک نہیں لی، لیکن ایک انسان جب تھوڑا سا علاج کرتا ہے تو مریض مر جائے لیکن بغیر پیسہ لیے علاج نہیں کرتا۔ کہاں اب اندازہ لگتا ہے کہ رب کتنا بڑا مہربان ہے اور کس قدر اللہ اپنی نعمتوں سے درگزر کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب نعمت کا اللہ نے سب سے چھوٹی نعمت کو کہا جو نعمت دی تھی، خودی سمانہ کی، اپنی پوری قیمت وصول لے۔ وصولتے وصولتے ساری نیکی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائے قد استوفیت، میری نعمت تو نے پوری قیمت وصول کر لی، رب العالمین اتنا استعمال کیا ہے کہ ابھی میری قیمت ادا نہیں ہوئی۔ اللہ بندے اب بتاؤ بھائی کہاں سے لا کے جمع کرو گے؟ اب بندہ سوچتا ہے سوا جہنم میں جانے کے کچھ نہیں،
اللہ فرماتے بتا کہاں میری نعمتیں بتا، قیمت ادا کر سکتا ہے؟ رب العالمین کی قیمت تو نہیں ادا کر سکتا، بس تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے کبھی اپنی دی ہوئی نعمت کی قیمت مجھ سے نہیں مانگی۔ اللہ کیا فرمائے کہ جا، ہم نے تیرے گناہوں کو مغفرت کر دیا، وَوَهَبْتُ نِعَمِي، اور ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے گفت کر دیا۔ دعا کرو یہی معاملہ حشر میں ہمارے سب کے ساتھ اللہ کر دے۔ یہ ہے میرے بھائی، تو بہت ساری نعمتوں سے رب نے نوازا ہے۔ ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی، گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ باہر نکلنا، کہیں آنکھ کا گناہ ہے، کہیں زبان کا گناہ ہے، کہیں پیر کا گناہ ہے، کہیں دل و دماغ کا گناہ، پتہ نہیں۔ رب نے ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اور پھر آپ لوگوں نے سنا ہے بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر احساس ہو جائے اور رب کے سامنے توبہ استغفار کرے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ سنا ہوگا کہ اونٹنی غائب ہو گئی، کھانے پینے کے سارا سامان لے کر کے ریگستان میں بندہ سوچا مر جائیں گے، اور مرنے کے لیے زمین پر لیٹ گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی سفر کی، اس پر پانی، کھانا پینا سارا سامان ہے۔ اب بندہ اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی کے مارے یہ نہیں پتا کہ زبان سے اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، لا بس تیرا کرم، میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ بندہ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بندہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کر لے۔ ایک تو توبہ استغفار، نمبر دو رب العالمین نے بڑا فضل و کرم کیا، ہمارے لیے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے نیکیاں، کچھ ایسے عمل مقرر کر دیا کہ اگر وہ عمل ہم کرتے رہیں تو کبھی نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہ جاتے۔ جیسے 5 وقتہ نماز ہے نا، سنا ہوگا 5 وقتہ نماز۔ جو انسان نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیا، جا کر کے سو بھی گیا اگر وہ، اور صبح فجر کے لیے اٹھ گیا تو نہ کرے رات میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فجر کی برکت سے سب معاف کر دیا۔ رمضان گیا ہے، سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان صدقے دل سے روزہ رکھتا ہے اللہ روزے کی برکت سے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں رب ایسے ایسے اعمال ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ اگر بندہ مومن بندہ ان اعمال کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور نیکی کا جو ثواب بھی دیتے ہیں، گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جمعے کے بارے میں سنا ہوگا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک انسان جمعے کی نماز پڑھا، اول وقت آیا، جمعے خطبہ سنا، دل لگا کے سنا، کھیلتا نہیں رہا، موبائل سے نہیں، حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ خطبہ سنا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے مسجد میں گیا تو پورے ہفتے بھر کے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ ایسے بہت سارے اعمال سنتے رہتے ہیں۔ اور اس فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ اور اوقات، جس کو کہتے ہیں افضل سے افضل، سمجھ گئے نا، کچھ اور اعمال، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے سیزن مقرر کر رکھتے ہیں کہ بندہ اگر ان دنوں کو، ان اوقات کو استعمال کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بزار کی روایت، افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں نیکی تو اللہ کی عبادت تو ہمیشہ کرتے رہو، وما خلقت الجن والانس الا، ہمیشہ کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ ساتھ وَتَحَرُّوا لِنَفْعَاتِ اللَّهِ،
اللہ نے سال میں جو کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ہفتے، کچھ اوقات اللہ نے خاص کر بندوں کے اوپر فضل و کرم کرتے ہوئے تھوڑی سی نیکی کریں تو زیادہ اللہ ثواب دے. نیکیوں کا سیزن جو آتا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور مقرر کیا ہے، ان دنوں کو ڈھونڈتے رہو، جب وہ دن آ جائیں تو خوب اچھی طرح سے بھرپور ان سے فائدہ اٹھا لو. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سیزن ہیں، جو اوقات ہیں، ان دنوں میں اگر کسی نے رب کو راضی کر لیا، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول فرماتے لا یشقی بعدہ ابدا، وہ کبھی پھر گمراہ نہیں ہوگا. وہی رمضان گزرا، کس نے خیر و برکت کا میرے بھائی؟ روزہ، تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر، تینوں کی فضیلت کیا تھی؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ہو گیا. حج کا سیزن آیا ہے، اور وہی سیزن جو اللہ نے ہمیں نیکیوں کے، خیر و برکت کے، اجر و ثواب کے مقرر کیے ہیں، ان میں سے ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے. ذی الحج جس مہینے میں زندگی ہم اور آپ گزارے، ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی انہی بہترین ایام میں سے ہے جن میں انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ نے قسم کھائی ان دنوں کی، بڑے خیر و برکت والے دن ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے دن آتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ خیر و برکت والے دن نہیں ہوتے. ایک نیکیوں کا سیزن ہمارے سامنے آیا، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. حدیث میں آتا ہے، بڑی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا تذکرہ کر کے آپ سے بات ختم کر دیں گے ہم. امام احمد بن حنبل اور امام حاکم رحمہم اللہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو کیا تم سب سے بڑا ذکر نہیں کرنا چاہتے یا سب سے بڑا اچھا عمل نہیں کرنا چاہتے؟ الا تجتہدون فی الدعاء، کیا تم خوب دل لگا کر کے خوب کوئی بڑی عظیم ترین دعا مانگنا نہیں چاہتے؟ یعنی دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، بلکہ الدعاء هو العبادہ، سب سے بڑی عبادت تو کیا ہے میرے بھائی؟ دعا. کیوں؟ نماز ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 50 مرتبہ دل تو کہاں گیا ہو؟ باہر گیا ہو، لیکن آپ پریشان حال میں اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے تو کیا خیال ہے؟ دل نہیں بھٹکتا. کیوں؟ آپ سوچتے ہیں کہ ہاں رب سے مانگ رہے ہیں، رب سے لے لے تب چھوڑیں گے. ابھی عشاء کی نماز پڑھی، نماز میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ خیال رہا ہوگا، اور ابھی پوچھ لیا جائے امام صاحب نے کون سی قرات کی تو 100 میں سے تو 75 یہی کہیں گے پتہ نہیں کون پڑھی ہے. وہ نماز ہے. لیکن وہی انسان جب نوکری ڈھونڈ رہا ہو، باپ بیمار ہو، بیٹی بیمار ہو، بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو، سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا جب مانگنے لگتا ہے تو کبھی مؤذن کہتا ہے بھائی بس کرے، مسجد بند کرنی ہے. دیکھیں جتنا جو گہرا تعلق انسان کا دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتا. اسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الدعاء العبادہ. اے لوگوں دعا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں؟ عبادتی ہے رب بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے بچھا دے، بس آپ ہی میرے مولا ہمارے. الدعاء العبادہ. تو آپ نے فرمایا الا تحبون ان تجتہدوا فی الدعاء، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ ایسی دعا بتائیں جو خوب کثرت سے مانگو ساری دعاؤں کا بدل ہو جائے؟ بہت بڑا سوال تھا. الا تحبون ان تجتہدوا فی الدعاء. صحابہ کرام نے کہ بلا یا رسول اللہ، وہ کون سی دعا آپ سکھلانے لگتے ہیں؟ نماز کی دعائیں آپ نے سکھلا دیا ہے، چلنے پھرنے کی، بازار میں جانے کی، باتھ روم آنے کی، جانے کی، کھانے کی، پینے کی ساری دعا تو سکھلا دی. اب اس میں کون سی دعا اتنی بڑی ہے جو آپ آج ہم کو سکھلانا چاہتے ہیں؟
آقا نے فرمایا خوب کثرت سے دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، ایک دن کہتے ہیں ہم باہر نکلے، سامنے سے نبی علیہ السلام آ رہے تھے، مٹبھیڑ ہو گئی، تو میں نے سوچا آج اچھا موقع ہے، نبی کو چانس نہیں دیں گے، سلام ہم پہلے کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا خیرکم من بدأ بالسلام، دو مسلمان جب ملتے ہیں تو دونوں مسلمان اچھے ہیں، لیکن اللہ ان کو بڑا وہ پیارا ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے۔ تو نبی کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں، ویسے اللہ کے پیارے ہیں، تو میں آج سلام کرنے میں پہل کر دوں تاکہ میں بھی ایک مقام حاصل کر لوں۔ کہتے لیکن دور تھے، سوچا یہاں سے سلام کریں گے تو بے ادبی ہوگی، اور قریب جائے اور قریب جائے، اتنے میں اللہ رسول نے کہا معاذ السلام علیکم۔ کہتے ہیں زندگی میں ایک چانس تھا، وہ بھی اللہ کے رسول نے لے لیا، بہت افسوس ہوا۔ یہ اچھا موقع تھا، سلام ہم کرتے تو اللہ رسول کی جو فضیلت ہے خیرکم من بدأ بالسلام، وہ بہت اللہ کو محبوب ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے۔ اور آج کوشش کی کاش پہلے ہی دور ہی سے سلام کر لی ہوتے تو ہم کو چانس مل جاتا۔ نبی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجھا گیا، مصافحہ ملایا، معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ انی احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول معاذ جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں اس سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل کا مقام تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بات کس کی چل رہی؟ دونوں کی محبت کا۔ اللہ کے رسول فرمایا اچھا میں بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، دعا کبھی نہیں چھوڑنا زندگی میں۔ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن۔ جب بھی نماز پڑھنا تو فرض نماز کے بعد معاذ کبھی اس دعا کو ترک نہیں کرنا۔ ایک تو حدیث، اور دوسری ابی ہریرہ کی جو میں نے پیش کی، اللہ رسول نے فرمایا الا تحبون ان تجتہدوا فی الدعاء، میرے صحابیوں کیا تم پسند کرتے ہو کہ سب سے بڑی دعا اور جو خوب کثرت سے تم مانگتے رہو بتائیں؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا خوب کثرت سے دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن۔ اللہ تین چیزیں رب سے مانگو، تین چیزیں رب سے مانگو۔ نمبر ایک اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ آپ خوب میری مدد کریں تاکہ میں خوب زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کروں۔ میرے بھائی یہ پہلی چیز تھی، اللہم اعنی علی ذکرک۔ دوسری چیز خوب دعا کریں کہ وعلی شکرک، آپ کا خوب شکر ادا کریں۔ نمبر تین وحسن عبادتک، اللہ اتنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق دیں اور ہم سے کروائیں جو عبادت آپ کو قبول ہو جائے، جو آپ کو پسند آ جائے، اور جو اللہ سے نے خاص طور سے فرمایا الا تحبون ان تجتہدوا فی الدعاء، اس دعا کو خوب کثرت سے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سب کو یاد ہے، گرچہ فضیلت نہ معلوم نہیں ہوگی لیکن یاد تو سب کو ہے۔ تو بڑی آئیے یہ تینوں چیزیں کیا ہیں میرے بیٹے؟ نمبر ایک اللہم اعنی علی ذکرک، علی ذکرک، سب سے پہلے اللہ آپ میری مدد خوب کرے تاکہ میں ہم کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ پتہ چل گیا میرے بھائی جب تک اللہ توفیق نہ دے، مدد نہ کرے، ہم زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے سب سے بڑی فضیلت کیا آئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں کہا جاتا ہے کلمہ تفویض ہے، بندے نے کہا اللہ میں تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ مجھے قوت و طاقت نہ دیں۔ بیٹے گھر میں بیٹھے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کیا پڑھیں؟ اذان کے میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب مسجد میں آ گئے تب کیا پڑھیں گے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہاں بیٹھے یہاں اذان دی گئی تو کیا پڑھیں گے؟ کچھ اور پڑھیں گے، وہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔
امام صاحب یہاں بیٹھ جائیں، اذان ممبر پر بیٹھ جائیں، امام صاحب ممبر جب پر اگر بیٹھ جائیں تو کیا خیال ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کیا خیال ہے امام صاحب کچھ اور پر کہیں گے؟ کیوں؟ معلوم ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اذان کے جواب دینے کی توفیق جبھی ملے گی۔ حی علی الصلاۃ، بندے نماز کی طرف آؤ، اللہ جائے تو، لیکن جب تک تو توفیق نہیں دے گا، طاقت نہیں دے گا، نہیں جا سکتے۔ ذرا سوچیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ارادہ تو ہے، لیکن فلاح کامیابی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ مجھ کو توفیق نہ دیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنت کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے رب نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان میں ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی فضائل ہے اس کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ ہمیں خوب توفیق دیں تاکہ ہم خوب کثرت سے آپ کا ذکر کرتے رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ۔ اور ذکر کا دو معنی ہوتا ہے میرے بھائی، ایک تو ہے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ نمبر دو، آپ چلے جا رہے، باہر نکلے، کوئی نیم اریاں عورت جا رہی ہے، اب اس کو ایسے گھیرنے لگے، یہ ہے اللہ کو بھول گئے، نگاہیں نیچی کر لیں۔ کیوں؟ میرے رب نے کہا ہے نگاہیں نیچی کر لو، اس نے رب کو یاد کیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، نماز اٹھے تو سب سے پہلے سوچیں کہ ارے فجر کی نماز تو نہیں چھوٹ گئی، اذان نہیں ہوئی۔ یہی ہے ذکر الہی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں طرح کا ذکر ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ان کی بیوی حضرت ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء جو بڑی عالمہ فاضلہ تھی، وہ کہتی میں نے اپنے شوہر ابو الدرداء سے پوچھا کہ ذکر الہی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ہر موقع پر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اسی حکم کے بجا لانے کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کیا خیال ہے بیٹے؟ مسجد سے نکل رہے ہیں، موبائل آیا، مہربان سے بات کرنے لگے اور مسجد سے نکلنے کی دعا ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے ذکر الہی پر اپنے دوست کے موبائل کو ترجیح دے دیا۔ کیا خیال ہے یار؟ آپ حمام جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ چلے جائیں، نہیں، سوچ لیں کہ اب اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، جلدی جلدی وضو کیجئے جماعت میں، لیکن تھوڑا سوچ لیں، نہیں اللہ نے حکم دیا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، نبی اپنے نہیں، آپ بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز کے لیے جگائیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ من ذکر اللہ فقد اطاع اللہ، ومن نسی اللہ ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ جو برائی کرتا ہے سمجھو کہ اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ کیوں بیٹے؟ برائی کر رہا گویا کہ اللہ کو بھولا ہوا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے بھائی ایک جوان ہے نا، لفٹ پر آ گئے، لفٹ پر پتا چلا کہ ہاں کیا کہتے ہیں سی سی کیمرہ کیا لگا ہوا ہے، ایک عورت بھی اگر نیم اریاں آ جائے تو اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیا بتائیں؟ نہیں، کیا سی سی ٹی وی کہتے ہیں نا، وہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو کرنا آسان ہے، لیکن جب شور مچا دی لڑکی اور پولیس نے چیک کیا تو ہاں میاں تم نے یہ حرکت کی ہے، کیا خیال ہے؟ کیمرہ سے تو انسان اتنا ڈرتا ہے، روڈ چلانے لگے حیدرآباد جانا ہو تو 10 مرتبہ اسپیڈ کا کانٹا دیکھتا ہے کہیں ایسا نہیں کہ ارے اللہ کے بندو، کیمرے سے کے برابر بھی اللہ کو یاد کر لیتے تو گناہ ہی نہ ہو ہمارا۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا. دعا اللہ کو یاد کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا اللہ دعا کرو اللہم اعنی علی ذکرک. دونوں طرح کا ذکر، سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی ذکر ہے. اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو سوچ لے کھانا کھانے کے پہلے کیا ہے، بسم اللہ وعلا برکت. کھانا کھائے، کھانے کی شکایت نہیں، بیوی پر غصہ نہیں، اور دعوت دینے والا ارے مرچی زیادہ کر دی، کھانے میں اچھا نہیں ہے، تبصرہ کر دیے، لیکن آپ نے کھانے کے بعد کی دعا نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بول رہے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. تو اللہ اس کو فرمایا تو کثرت سے دعا مانگو اللہم اعنی علی ذکرک. بعض سلف نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ میرے دل کو کھول دے. اللہ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے، ہر اچھے کام میں سبقت کرنے کے لیے اللہ میرے دل کو کھول دے، جس کو شرح صدر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شرح صدر. الم نشرح لک. ذرا سوچیں کیا خیال ہے بھائی، موسیٰ علیہ السلام آئے تو صرف اپنے زمانے کے امتیوں کے لیے اور صرف یہودیوں کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا. عیسیٰ آئے تو صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے، ابراہیم آئے تو صرف عراق والوں کے لیے آئے. ہمارے سارے نبیوں کے سردار آئے تو پوری کائنات کے لیے. اب آپ بتائیں ذمہ داری کس کی بڑی تھی؟ اسی لیے کہا جائے سارے نبیوں کو مل کر کے جتنی تکلیف دی گئی، ہمارے پیارے نبی کو سب کی تکلیف اکٹھا کی جائے تو اس سے زیادہ بھی نہ ہمارے نبی کو تکلیف دیا ظالموں نے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اگر کبھی دین کے راہ میں تم کو ستایا جائے، تکلیف آئے اور پریشانی ہو اور دین پر چلنے میں دشواری ہو، تو میری تکلیف کو یاد کر لینا کہ میں نے کتنا برداشت کیا ہے اس دین کے لیے مکی زندگی میں، تو تم کو اس کے ذریعے عمل کرنے کا، دین پر قائم رہنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نا کہ 2 مہینے کتنے 2 مہینے دیکھو مکے کے پہاڑیوں میں یہ میرا بلال تھا، یہ میرا بلال، پیر میں جوتے بھی چپل نہیں، کھانے کا سامان نہیں، مشق میں پانی نہیں، مکے والے پابندی کی ہیں. کہتے ہیں لیکن ہم اور میرا بلال تھوڑی سی کچھ چیزیں رہتی ایسے بغل میں دبا لیتا، کبھی روٹی رہتی، کبھی کھجور رہتے کھانے کی، اور کہتے ہیں میں اور میرا بلال 2 مہینے ان پہاڑیوں میں گھومتے رہتے تھے، کوئی پناہ نہیں ملتی. ذرا سوچیں اتنی تکلیف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے ڈٹے رہے. کیوں؟ الم نشرح لک صدر. اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ایمان کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. مشکل سے مشکل کام، مشکل سے مشکل فریضہ انجام دینے کے لیے ہم نے آپ کا دل کھول دیا. کبھی نبی علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے. تو شرح صدر بہت بڑی چیز ہے. بہت سارے سلف کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کرنے پر مدد کر تاکہ میں خوب آپ کا ذکر کروں. تو کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو دین پر چلنے کے لیے کھول دے. کتنی بھی پریشانی ہو، اگر اللہ نے دل کو کھول دیا تو بیٹا بھی ابراہیم قربانی میں بکرا نہیں بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے لے. ہے کوئی ماں کا لال جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کیوں؟ اللہ نے سینہ کھول دیا. کن کا؟ ابراہیم اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین 10-12 سال کے بعد سورہ قصص، سورہ طہ وغیرہ کیا ہے، تقریباً 10-12 سال کے بعد سوچے کہ اب فرعون بھول گیا ہوگا، ہماری شکل دیکھے تو پہچان نہیں ہے. کہ کیوں؟ نہ اس زمانے میں آئی ٹیسٹ تھا، کیا کہتے ہیں، اور نہ پکڑنے کا کوئی چانس نہیں. بھول گیا ہوگا فرعون. کیوں؟ فرعون نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، موسیٰ کو پکڑو قتل کر ڈالو. اللہ اکبر. اب 12 سال کے بعد ماں خاندان بھی یاد آتا ہے،
زمین بھی یاد آتی ہے، اپنا جائے پیدائش وطن بھی یاد آتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور 12-13 سال کے بعد مصر آ رہے ہیں۔ ابھی ایک جنگل میں پہنچے تھے وادی میں، اللہ نے فرمایا گھر نہیں جانا، سیدھے فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون ہی سے بچنے کے لیے 12-13 سال چھپے تھے اور چھپ کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے گھر نہ جاؤ، پہلے کہاں جاؤ؟ فرعون کو، اذهب الى فرعون انه طغى، چونکہ بہت بدماش، بڑی سرکشی کر، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کر، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت، اللہ اکبر، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ کیا خیال ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنا۔ جس ظالم بادشاہ ساری دنیا اس سے ڈرتی ہو، کیوں؟ فرعون ہے وہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، گھر نہیں جانا، سیدھے کس کے پاس جاؤ؟ فرعون۔ وہ بھی جاؤ معافی مانگنے کے لیے نہیں، اس سے کہو مسلمان ہو جاؤ نہ تباہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے، دل و گردہ کی بات نہیں تھی؟ ہاں شیخ آپ تو سناتے ہو گے ماشاءاللہ، اب قرات یہ تو درس سنا دیجیے گا، ذرا سوچیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، رب کا فرمان تو نہیں ٹھکرا سکتے، کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی، سب سے پہلے کیا مانگا؟ اللہ میرے دل کو کھول دے، ہمت دے دے، جذبہ پیدا کر دے، فرعون کا ڈر نکال دے۔ کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ تو اہل علم کہتے ہیں، مفسرین ایک جماعت، کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی علی ذکرک۔ موسیٰ علیہ السلام شرح صدر کے لیے کثرت سے موسیٰ علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ اکبر، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا۔ تو ایک مطلب تو ہوگا بھائی ذکر، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ تعالیٰ کو خوب ذکر کریں، اور یہ بھی امید رکھیں کہ ذکر کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے گا۔ کیا خیال ہے بیٹے؟ سینہ کھول دے گا تو فرعون سے بھی ٹکر لے لیں گے، اور سینہ نہ کھولے تو چہرے پر داڑھی رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، بیوی ناراض ہوگی، کمپنی والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کس چیز کی کمی ہے؟ سینہ آپ کا بند ہے، اگر ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ سینہ آپ کا کھول دیتا۔ ایک طرف فرعون کے منہ جا کے اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ایک جگہ چہرے پر صرف داڑھی رکھنا ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں کو سینہ کھول دیا جائے تو کیا کبھی بے نقاب باہر نکلنے کی کوشش کریں؟ یہ ہمارے بھائی بزرگ، ان سے پوچھے، شاید کہ آج سے 60-70 سال قبل کوئی ہندو عورت بھی کرنول شہر میں چہرہ کھولتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ چہرہ کھلا، بدن کھلا، اب آدھے بدن پر کپڑا ہے اوپر سے نیچے تک، اور باقی پورا جسم خالی ہے۔ اب سوچتے ہیں بے رنگ، وہی رنگ ہمارے مسلمان عورتوں پہ بھی چڑھا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد میں قافلہ گیا ہوا تھا، قافلہ پلٹ کر کے آیا، ایک مہاماری تھی، اکلوتا بیٹا تھا، جہاد میں گیا اور سارے مجاہدین مدینہ آئے واپس، اور بیٹا ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ مجاہدین سے بار بار پوچھنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام سوچتے ذرا کچھ دن گزر جانے دیں، ابھی بتائیں گے تو شاید ماں بیچاری اکلوتا بیٹا برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، اور کوئی لوگ بہانہ کرتے نہیں آ جائے گا، ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی، گیا تھا لیکن ایک مرتبہ دیکھا بھی نہ، دنیا بھر کے بہانے۔ ایک دن ماں برداشت نہ کر سکی، بھرے مجمع میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجاہدین جو گئے تھے وہ بھی تھے، اللہ کے رسول سارے لوگ، لیکن آئی تو نقاب اوڑھ کر کے آئی۔ کیا آئی؟ چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ کہنے یا رسول اللہ، ہم نے سب سے پوچھا لیکن میرے بیٹے کی کوئی خبر نہیں دے رہا ہے۔
تو کچھ لوگ تھے یہ بڑی پردے والی بنی ہوئی، اتنا پردہ کرنا تھا تو گھر ہی میں رہی ہوتی، یہاں مردوں کے ساتھ مجلس میں آ کر کے اللہ رسول سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تنزیہ انہوں نے کہا، کیوں نقاب اوڑھ کر کے آئی تھی؟ عورت نے کیا کہا؟ اے لوگوں سن لو، فقط تو ابنی وما فقط تو ارضی، میرا بیٹا غائب ہے لیکن میرا پردہ نہیں غائب ہے۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ اللہ نے اس عورت کا سینہ کھول دیا تھا، نہ چکر آتا تھا، نہ میک اپ خراب ہوتا تھا، کچھ نہیں، لیکن جب سینہ نہ کھلا تو چہرے پر نقاب نہیں، چکر آتا ہے، سر گھومنے لگتا ہے، گنوی دادا ہزار بہانے۔ ارے تمہارے پڑھنے لکھنے سے اچھی تمہاری نانی اور دادی جاہلہ تھی، کم سے کم شریعت کی پابندی تو کرتی تھی۔ یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیو؟ جب انسان کا سینہ، اگر سینہ کھول دے تو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، فرعون کے دربار موسیٰ جا کر کے للکار کر کے مسلمان ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گی تم۔ کیوں؟ سینہ کھول دیا تھا رب العالمین نے۔ اور کیوں کھولا؟ کثرت سے ذکر الہی کے برکت سے۔ بات تو بہت لمبی ہو گئی شاید کہ نہیں، ہم کو بھی وہ غصہ ہو رہے ہیں تھوڑے سے، ان کے ساتھ جانا ہے ہم کو نا، اختصار کر دیتے۔ نمبر 2، پہلی چیز تو سن لیے، نمبر 2 وعلی شکرکا، کیا ہے؟ ابھی ابتدا میں سنا، اللہ ہماری خوب مدد کریں تاکہ ہم خوب آپ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق دے میرے بھائی۔ جہاں بہت سارے شکر ادا کرتے ہیں، مال پر، اولاد پر، کاروبار پر، انہی تو یہ بھی شکر ادا کریں، رب تیرا کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں ذی الحجہ کا مہینہ عطا کر دیا تو نے، جو بڑے خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو افضل ایام الدنیا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کا جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، سال میں کسی اور دن میں انسان کو نصیب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ رب کی نعمت نہیں ہے یہ؟ کتنی بڑی نعمت! تو جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مال پر، اولاد پر، کاروبار پر، شکر کریں کہ ایک مرتبہ پھر صحت اور عافیت کے ساتھ عشرہ نصیب ہوا ہے، 10 دن، یوم عرفہ بھی نصیب ہوگا، 2 سال کے گناہ ہوگے، اور سنت ابراہیمی بھی قرب انشاءاللہ قربانی کر کے کتنا بھی بکرا مہنگا ہو لیکن ضرور کریں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں اگلا عشرہ کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو۔ تو وعلی شکر کا، اللہ اپنی شکر گزاری کی توفیق دیں۔ جب تک آپ مدد نہیں کریں گے ہم آپ کی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اور شکر 3 طرح کے، زبان سے شکر ادا کریں الحمدللہ، دل سے شکر ادا کریں ہاں کچھ نہیں میں کیا سب کچھ میرے رب کا فضل ہے، اور زبان سے کیا شکر کریں الحمدللہ میرے رب نے ہمیں یہ ایمان سے نوازا ہے، توحید سے نوازا، اہل حدیث بنایا ہے، ورنہ قبر پوجا ہوتے کہیں، یا کم سے کم وہ بے ایمان کو جو سینہ پیٹنے والی ان میں کہیں داخل لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ جو سینہ پیٹتے ہیں نا لوگ، نہیں کون ہے؟ ارے محرم میں جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیں، جن کو آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نے وہ رافضی ہیں۔ رافضی کا مطلب اسلام کو، دین کو ٹھکرا دینے والا، اور جو دین کو ٹھکرا دے وہ کون سا مسلمان ہے؟ ہم اس کے لیے کیوں سپورٹ کریں، کیا اس کی تعریف کریں؟ وہ تو دنیا میں سنی مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کروڑوں سنیوں کو آج تک کسی غیر مسلم قوم نے اتنا نہیں قتل کیا جتنا سنیوں کس نے قتل کیا ہے؟ نہ رافضی۔ دعا کرو اللہ نے ہمیں صحت و تفیت، یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے، کیا؟ توحید و سنت۔ والا شکر کا، آپ کا شکر، جب شکر ادا کریں گے ایمان پر، نعمت پر، اور میرے اگر شکر ادا کریں گے بڑا فائدہ ہے بھائی۔ 2 فائدے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر شکر کرو گے تو اللہ اور تم کو دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ اور تم کو دے گا۔ نمبر 2، جب تک انسان اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دیتا۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے. پتہ چلا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوهُ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ سے خوش ہو جائے گا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے. اسی لیے ہمارے بعض سلف کہتے ہیں پورا دین اسلام دو چیزوں پر ہے، ہاف ہاف. آدھا ایمان اور اسلام صبر کا تقاضا کرا، صبر کریں گے تب آپ کا ایمان باقی رہے گا، اور آدھا اسلام ہے جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تب باقی رہے گا. کیا خیال ہے بیٹے؟ توحید ملی نا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید. اب اگر توحید پر نہیں درگاہ بجائے جھکائے تو کیا کیا؟ ناشکری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شکر تو نہیں کیا، شکر تو نہیں کیا. شکر تو یہ تھا کہ رب تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں شرک سے بچایا، توحید عطا کی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کسی کی موت ہو گئی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، کسی نے آگے بتایا فلاں آدمی کی موت ہوئی الحمدللہ اسلام پر ہو گئی. احمد بن حنبل کے زمانے میں بدعت، بہت ساری بدعتیں ایجاد ہو گئی تھی. مرجیہ پیدا ہو گئے تھے، قدریہ پیدا ہو گئے تھے، معتزلہ پیدا ہو گئے تھے، اور سالوں سال جیل میں رہنا پڑا تھا. کیوں؟ بدعتی حکومت اور بدعتیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا. یہ دین بڑے مشکل سے ان کا دین گزر رہا تھا. تو کیا کہا کہ صاحب فلاں عالم کا انتقال ہوگا اسلام پر. کہا لا، یہ نہیں کہو اسلام پر، اسلام تو بہت لوگ کہہ کرتے علی السنہ، بلکہ یہ کہو کہ اس کی موت سنت پر ہوئی. کس پر ہوئی ہے؟ سنت پر ہوئی، یعنی مسلک اہل حدیث پر قائم تھا. یہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرتے دم تک انسان کس پر قائم رہے. آج آپ دیکھیں آج مسلمان کون نہیں ہے؟ ہر ایک جو اللہ کو نہیں بھی مانتا، مولا علی کو دادا مانتا ہے، جو جبرائیل امین کو خائن قرار دے، نہیں جو کہے 30 پارے قرآن غلط ہے، 10 یہی سب ہے نا، جو ابو بکر عمر کو گالی دے، سب کچھ کرے، اس کے باوجود مسلمان اس کو بھی کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا. ایک انسان طرح طرح کی شرک اکبر، قبر پر سجدہ کرے، چڑھاوا چڑھائے، مرادیں مانگے، اعتکاف کرے، چمٹ کر کے بیٹھا رہے، نماز نہ پڑھے اور درگاہ نہ چھوڑے، اس کو بھی کہا جاتا ہے مسلمان. تو مسلمان تو سبھی کہتے تھے. احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ نہیں کہو کہ اسلام پر، اسلام کے نام پر تو بہت لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہو کہ اس کی سنت پر مت ہوئے. کیوں؟ سنت کا مطلب ہے کہ وہ بدعت و شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. دعا کرو کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں جو ہم کو ایمان ملا ہے، توحید ملی ہے، اتباع سنت. یہ بہت بڑا تو ہو گئی بیٹے. شکر گزاری کے بڑے فائدے ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں، پھر کسی اور موقع پر. نمبر 3 ہو گئی، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. نمبر 3 وحسن عبادتی. سبحان جائے واللہ ذرا سوچو پیارے نبی نے جس چیز کی تاکید کی اس کی بڑی اہمیت. کیا فرمایا؟ سب سے بڑی دعا تم کو سکھاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق دے تو میری مدد کرتا کہ اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں. کیا مطلب ہے؟ 3 چیزیں عبادت میں آ گئی تو اچھی عبادت ہو گئی. نمبر 2 اخلاص. کیا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اخلاص ہو. نمبر 2 احسان. نمبر 3 اتباع.
کیا مطلب ہے؟ نیت اللہ کو راضی کرنے کے مقصد ہو اور آپ ادا کریں تو ریاکاری سے محفوظ رکھیں، بدعت سے محفوظ ہو، اور جو بھی آپ عبادت کریں احسان یا اتباع یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کے روشنی میں عبادت ہوگی۔ یہ 3 شرطیں ہوگی تو نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو اور اتباع احسان۔ احسان کا مطلب کہ ہماری عبادت جو ہے کتاب و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق، صلو کما رأیتمونی وصلی، حج کریں، عمرہ کریں، عبادت کریں تو سب اللہ کے مرضی کے مطابق۔ اور جب میرے بھائی عبادت اچھی ہو گئی تو وما خلقت الجن والانس الا عبادت ہو گئی، اچھی عبادت کریں گے، فرائض ادا ہوئے، فرائض کے ساتھ نوافل کریں گے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی، بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے تو میری رضا تو مل جاتی ہے، اس کو میری رضا مل جاتی ہے، سمجھئے نا، میری رضا مل جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کی پابندی کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ انسان اپنے فرائض کی پابندی سے رب کو راضی تو کر لیا، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جب نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، مؤکدہ غیر مؤکدہ، تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے، چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، ماشاءاللہ یہاں سے جا رہا ہے ابھی، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کھائیں پیئیں سب کچھ، جب سونے لگے تو سونے کے پہلے وضو کر کے 4 رکعت اور پڑھ لیں۔ کیا پوچھنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے ذریعے تو انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، فرائض کے بعد جب نوافل کی پابندی کرتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، تو بندہ نفل نماز کے ذریعے نفلی عبادت، رمضان کا روزہ رکھا نفلی روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ نکال دیا نفلی صدقات کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ لی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھ لیا نفلی روزے رکھتا ہے۔ فرائض کے بعد فرائض سے بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، لیکن اس سے ایک درجہ اور، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کی پابندی کرتے 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 ایک دن اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لوں۔ کس کا کیا بنا لیا؟ مقرب۔ اس کو ہم نے محبوب بنایا اور محبوب بنانے کے ساتھ کیا بنا لیا؟ اپنا مقرب۔ پھر اب کیا اس کا مقام؟ اب وہ مقرب بندہ جو نوافل کے ذریعے من المقربین ہو گیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر فلاولئک آخر میں سورۃ واقعہ کے آخر میں پھر ہے مقربون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال سب کا۔ تو اللہ رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں اب بندہ نوافل عبادت جب کرتا ہے تو کرتے کرتے جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ کہیں پریشانی میں ہم کو پکارا تو پریشانی دور کر دیتا ہوں، پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا۔ کیا مطلب؟ اب میں اس کو وہیں جانے دیتا ہوں پیر سے جہاں جانا مجھے پسند۔ اللہ، اب انسان کی ساری زندگی رب کے اشارے پر ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بندہ ہاتھ سے وہی کرنا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ سے وہی کرے گا جو مجھے راضی کرنے والے۔ کن تو سمعہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر کبھی فلمیں بری چیز نہیں دیکھے گا، میں اس کے آنکھ کی حفاظت کروں گا، آنکھ سے وہی دیکھے گا جو مجھے پسند ہے اور جس کا دیکھنا باعث اجر ہو اس کے جن۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے آخر میں اب وہ بندہ، اللہ تعالی حدیث قدسی، اب موت کا جب آتا ہے تو بندہ موت کو تو ناپسند کرتا ہے۔ اب مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ بندہ جو میرے اتنے قریب آیا، اتنا قریب بن گیا، اس کا ہاتھ بن گیا، اس کا پیر بن گیا، میرا مقرب بندہ ہو گیا، لیکن
اب موت سے بیچارہ سوچتا ہے کہ موت ٹل جائے، اور میں چاہتا ہوں موت کا اٹل فیصلہ کچھ بھی ہے، لیکن موت اپنی جگہ سے مؤخر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے سب سے زیادہ مجھے جب احساس ہوتا ہے اپنے اس محبوب بندے کی ناراضگی کی، ہم وہ موت جب دے رہے اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن میں اس کو اپنے پاس بلانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی نوافل۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اسی کو اگر خیر و برکت سمجھ کے خوب نفلی عبادت، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، ذکر اذکار اور یہ دعائیں، اس دعا کو اس لیے پیش کیا، ہر چیزوں کا مقام بڑھ جاتا ہے تو اس دعا کا مقام بھی اور بالا ہو جاتا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ایسے ہمیشہ ہم سب کو بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں عمل، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، ایک اچھی ارادے، اچھے نیت کے ساتھ پڑھیں اور پورا دین اسلام اس کے اندر آ گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔